الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ او کما قال پورا ہمارے دل کا ارمان ہو گیا، پورا ہمارے دل کا ارمان ہو گیا، بچہ ہمارا حافظ قرآن ہو گیا۔ آنکھوں کو چوم چوم کر ماں باپ نے کہا جنت میں میرے جانے کا سامان ہو گیا۔ پہلے نہ پوچھتا تھا کوئی، پر اب یہ دیکھ لو قرآن پڑھ کے قیمتی انسان ہو گیا۔ محشر کے روز ملے گا انہیں تاج ضرور، محشر کے روز ملے گا انہیں تاج ضرور، جس کا بھی بیٹا حافظ قرآن ہو گیا۔ دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے، دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے، قرآن میں اللہ کا فرمان چمکتا ہے۔ معمول بنا لے جو قرآن کی تلاوت کو، معمول بنا لے جو قرآن کی تلاوت کو، اللہ کی نظروں میں وہ انسان چمکتا ہے۔ سامعین عزیز وقار، سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں ایڈمن صاحب رو انیق الرحمان صاحب کا، اور اسی طرح حضرت علامہ مولانا محمد اسحاق طوفانی صاحب کا، کہ جن کی پرخلوص اور محبت بھری دعوت سے آپ حضرات کی ملاقات کا شرف حاصل ہوا ہے۔ دعا ہے کہ رب لم یزل مجھنا چیز کو حق سچ کہنے کے بعد ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سب سے پہلے تو مبارکباد کے مستحق ہیں یہ حفاظ کرام کہ چھوٹے سے سینے کے اندر اللہ رب العزت نے 30 پاروں کو محفوظ فرما دیا ہے، اور اسی طرح مبارکباد کے مستحق ہیں ان کے والدین کہ جنہوں نے رات دن محنت کی ہے، اور اسی طرح ان کے اساتذہ کرام کہ جنہوں نے رات دن ان بچوں کے اوپر لگایا ہے اور ان کے دل کے اندر 30 پاروں کو محفوظ کیا ہے۔ حافظ قرآن یہ کوئی معمولی انسان نہیں، اللہ کے ہاں اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ جیسے کہ مولانا صاحب فرما رہے تھے کہ حافظ قرآن کو کہا جائے گا کہ 10 ایسے بندے کہ جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہے ان کی سفارش کر کے اس کو جنت میں لے جاؤ۔
لیکن مفسرین نے اس کے ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ اگر کوئی بندہ اس حافظ قرآن کی حفظ کے دوران اگر کوئی رکاوٹ بنائے تو فرمایا کہ اللہ رب العزت اس رکاوٹ بنانے والے کے علاوہ باقیوں کی سفارش کی اجازت دیں گے۔ جنہوں نے ان بچوں کی دل شکنی کی یہ ان کی سفارش نہیں کر سکیں گے، یہ ان کی سفارش کر سکیں گے کہ جنہوں نے ان بچوں کی حوصلہ افزائی کی ہے۔ ان بچوں کو قیامت کے دن کہا جائے گا کہ اے بچوں، قرآن کریم پڑھتے جاؤ اور جنت کی سیڑھیوں پہ چڑھتے جاؤ، جہاں والناس کی سین ہوگی وہی تمہارا آخری مقام ہوگا۔ میرے بھائیوں، یہ قرآن کریم یہ ایک سمندر ہے، دنیا کا سمندر اس قرآن کے آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ کسی ملک کو اس سمندر کی ضرورت نہ ہو، لیکن یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ جہاں انسان ہو اور اس کو قرآن کی ضرورت نہ ہو۔ جہاں بھی انسان ہوگا اس کو قرآن کی رہنمائی کی ضرورت ہوگی۔ اور جن لوگوں نے قرآن کریم کو چھوڑا ہے آج ان کے ہاں جا کے دیکھو کہ انسانوں میں اور جانوروں میں کوئی فرق نظر نہیں آتا۔ وجہ کیا ہے؟ کہ انہوں نے قرآن کریم کی تعلیمات کو چھوڑ دیا ہے۔ آج ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ ہمارا کس مقام پہ، ہم کس درجے میں آتے ہیں۔ کیا ہم نے قرآن کا دامن چھوڑا ہوا ہے یا پکڑا ہوا ہے؟ اگر پکڑا ہوا ہے تو الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کریں، اور اگر چھوڑا ہوا ہے تو ہمیں سوچ و فکر کرنی چاہیے، ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے، اپنے ایمان کو دیکھنا چاہیے کہ ہم کس درجے میں ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ دنیا حقوق کی مطالبات کی دنیا ہے۔ ہر بندہ اپنے حقوق کا مطالبہ کرتا ہے۔ مفسرین کرام نے لکھے، فرمایا کہ جس طرح رشتہ داروں کے حقوق ہیں، جس طرح میاں بیوی کے حقوق ہیں، جس طرح والدین کے حقوق ہیں، جس طرح اولاد کے حقوق ہیں، اسی طرح قرآن کریم کے بھی حقوق ہیں۔ اس کہیں کو بند کرتے ہیں، بالکل سادہ چلاتے ہیں۔ اسی طرح قرآن کریم کے بھی ہمارے اوپر کچھ حقوق ہیں۔ ان میں سے جو سب سے پہلا حق ہے وہ ہے ایمان بالقرآن، قرآن کے اوپر ایمان لانا، کہ یہ قرآن کریم یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے، یہ کلام خدا ہے، کتاب ہدا ہے، سیرت مصطفیٰ ہے۔ باقی جتنی بھی کتابیں نازل ہوئی وہ ساری کی ساری کتابیں ہیں، یہ صرف واحد قرآن کریم ہے کہ یہ کتاب اللہ بھی ہے اور کلام اللہ بھی ہے۔ اس لیے کہ اس کلام پاک کا اللہ رب العزت نے خود تکلم فرمایا ہے۔ باقی جتنے کتابیں آئی وہ ساری کی ساری تختے کی صورت میں تھی، ان کی حیثیت قانون اور لا کی تھی، ان کو اٹھا کے الماریوں میں رکھ دیا جاتا، جب ضرورت پڑتی اٹھایا، قانون دیکھا، لا دیکھا، پھر اس کو الماریوں میں رکھ دیا۔ یہ واحد قرآن کریم ہے کہ یہ کلام خدا ہے اور کتاب ہدا ہے اور سیرت مصطفیٰ ہے۔ جب اللہ رب العزت نے اس کلام کا تکلم فرمایا تو حاملین عرش، وہ فرشتے جنہوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، وہ جھوم جھوم کے کہنے لگے کہ یا اللہ، کتنی خوش نصیب ہوں گی وہ زبانیں جو اس کلام کی تلاوت کریں گی۔ فرمایا کتنے خوش نصیب ہوں گی وہ امت جس امت کے حصے میں یہ قرآن ہوگا۔
باقی جتنی بھی آسمانی کتابیں نازل ہوئی کسی کی اللہ نے حفاظت کی گارنٹی اور ذمہ داری نہیں اٹھائی۔ اگر کسی کی گارنٹی اور ذمہ داری اٹھائی ہے تو وہ صرف اور صرف قرآن کریم ہے۔ آج ہم دنیا کفر کو یہ چیلنج کر کے کہہ سکتے ہیں کہ تم تورات زبور انجیل اپنی اپنی کتابیں لاؤ، ہم اپنی کتاب قرآن کریم لاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے جس طرح قرآن کریم کو اتارا تھا آج تک ویسا کا ویسا محفوظ ہے، اس کے اندر کوئی زبر ذیل کی تبدیلی نہیں، اللہ نے اس کو ویسا ہی محفوظ کر دیا ہے جیسے کہ اللہ نے اتارا تھا۔ اور کوئی کتاب ایسی نہیں کہ جس کے باقاعدہ پڑھنے کے اوپر اللہ نے اجر و ثواب کا وعدہ کیا ہو۔ اگر اجر و ثواب کا وعدہ کیا ہے تو یہ صرف اور صرف قرآن کریم کے ساتھ کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ اس قرآن کریم کو کھڑے ہو کر نماز کی حالت میں پڑھتا ہے، فرمایا کہ اللہ رب العزت اس کو ایک حرف کے بدلے 100 نیکیاں عطا فرماتے ہیں، اور جو بندہ اس کو نماز کے اندر بیٹھ کر پڑھتا ہے، فرمایا کہ اس کو اللہ رب العزت 50 نیکیاں عطا فرماتے ہیں، اور فرمایا کہ جو بندہ اس قرآن کریم کو اٹھا کر بیٹھ کر تلاوت کرتا ہے، فرمایا کہ اللہ رب العزت اس کو بھی 25 نیکیاں عطا فرماتے ہیں، اور جو بندہ قرآن کریم کو بغیر اٹھائے زبانی اس کی تلاوت کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کو بھی 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ صرف پڑھنے والے کو نہیں بلکہ فرمایا کہ جو اس کی طرف کان لگا کے سنتا رہتا ہے، فرمایا کہ اس کو بھی اللہ رب العزت ایک حرف کے بدلے ایک نیکی عطا فرماتے ہیں۔ یہ اعزاز صرف اور صرف قرآن کریم کے لیے۔ خیر، میں عرض کر رہا تھا کہ کسی کتاب کی اللہ نے حفاظت کی گارنٹی اور ذمہ داری نہیں اٹھائی، اگر اٹھائی ہے تو وہ صرف اور صرف قرآن کریم ہے۔ سورۃ کہف کے اندر اللہ رب العزت نے 2 نبیوں کا واقعہ بیان کیا ہے، حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام۔ یہ دونوں جا رہے ہیں، ایک جگہ جا کے ٹھہرے، ان بستی والوں سے کہا کہ اے بستی والوں، آپ ہمیں کھانا دو، تو ان بستی والوں نے کھانا دینے سے انکار کر دیا۔ قرآن کریم کے الفاظ ہیں فَأَبَوْا أَن يُزَيِّفُوهُمَا، کہ ان دونوں مہمانوں کو بستی والوں نے کھانا دینے سے انکار کر دیا۔ حجاج بن یوسف کا دور ہے، یہودیوں کا ایک قافلہ آتا ہے حجاج بن یوسف کے پاس، اور آ کے کہتے ہیں کہ حجاج ایک کام کر لے، جتنی تو منہ منگی بات کرے گا ہم تجھے دینے کے لیے تیار ہیں۔ بولا کیا؟ وہ کہنے لگے کہ آپ قرآن کریم کے اوپر جو زبر زیر پیش لگوا رہے ہیں، آج جو ہم قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں اس کے اوپر جو زبر زیر پیش لگے ہوئے ہیں، یہ حجاج بن یوسف کی مرہون منت ہے، اس سے پہلے زبر زیر پیش نہیں لگے ہوئے تھے۔ تو وہ یہودی کہنے لگے کہ حجاج تو ایسا کر کہ ایک سورۃ کہف کے اندر جو فَأَبَوْا ہے، فَأَبَوْا کے با کا نیچے والا نقطہ ہٹا کے اس کے اوپر 2 نقطے لگا دے، یہ بن جائے گا فَأَتَوْا۔ اس کا معنی ہوگا کہ ان دونوں مہمانوں کو کھانا دے دیا تھا۔ آج ہماری قوم یہودی وہ ذلت کے اندر ڈوبی ہوئی ہے کہ ان کے پاس 2 نبی ہے اور انبیاء کو انہوں نے کھانا دینے سے انکار کیا ہے۔ جب حجاج بن یوسف نے یہ سنا، حجاج بن یوسف وہ ظالم و جابر ہے کہ اس کے ہاتھ صحابہ کرام کے خون سے بھی رنگین ہیں۔ حجاج بن یوسف نے کہا کہ اچھا تم ٹھہرو، میں آتا ہوں۔ گھر گیا اور جا کے تلوار اٹھائی
اور اللہ رب العزت سے ہم کلام ہوئے کہ یا اللہ میں نے ساری زندگی ظلم کیا ہے، حتیٰ کہ میرے ہاتھ صحابہ کرام کے خون سے بھی رنگین ہے، لیکن جب بات آئی ہے نا تیرے قرآن کی، اب یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا کہ میں قرآن کے اندر تبدیلی کروں۔ تلوار اٹھائی، لے کے آیا، اور آ کے 10 کے 10 جو لوگ یہودیوں کا قافلہ آیا تھا ایک لائن میں کھڑا کر کے سب کی گردن اڑا دی۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بعض دفعہ اللہ رب العزت قرآن کی حفاظت کا کام کسی فاسق و فاجر سے بھی لے لیتے ہیں۔ تو اللہ نے فاسق و فاجر سے قرآن کریم کی حفاظت کرا کے یہ ثابت کر دیا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ بے شک اس قرآن کو ہم نے ہی اتارے اور اس کی حفاظت کی گارنٹی اور ذمہ داری بھی ہم نے اٹھائی ہے۔ اس قرآن کی مثال بارش کی طرح ہے، اس کی مثال بارش کی طرح ہے۔ جب بارش برستی ہے، بارش کے برسنے کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر زمین صاف ستھری ہے تو وہ پانی بھی صاف ستھرا رہتا ہے، اگر زمین بیکار ہے تو وہ پانی کھڑے کھڑے بدبودار ہو جاتا ہے، وہاں کچھ اگتا نہیں۔ تو اس قرآن کی مثال بھی بارش کی طرح ہے۔ جن کے دلوں کی زمین صاف ستھری تھی وہ آپ علیہ السلام کے پاس ابو بکر آیا تو آپ نے صدیق بنا دیا، آپ کے پاس عمر آیا، آپ کو قتل کے ارادے سے آ رہا ہے لیکن عمر بن خطاب بنا دیا، عثمان اللہ کے نبی نے ان کو ذی النورین بنا دیا ہے، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ رب العزت نے علی شیر خدا بنا دیا ہے، حسنین کریمین حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت ظلم کی چکی میں پس رہے تھے اس وقت بھی قرآن کی تلاوت نہیں چھوڑی۔ لوگوں نے سوال کیا کہ حسین اب بھی قرآن کی تلاوت؟ تو وہ فرمانے لگے کہ میرے نانا محمد نے طائف کے اندر پتھر کھا کے قرآن کی تلاوت نہیں چھوڑی، میری اماں خدیجہ نے، نانی خدیجہ نے میرے نانا کی زخمی حالت میں پٹی کرتے ہوئے قرآن کی تلاوت نہیں چھوڑی، تو میں ان کا نواسا ہو کے اس حالت میں قرآن کی تلاوت کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ تو قرآن کریم کا پہلا حق ایمان بالقرآن، قرآن کریم کا دوسرا حق ہے تلاوت بالقرآن، قرآن کریم کو پڑھنا، اور سب سے پہلے اس کی تلاوت اللہ رب العزت نے فرمائی ہے، اور اس کے بعد آپ علیہ السلام نے ایک ایک رکعت کے اندر 6.5 پارے کی تلاوت فرمائی ہے۔ آج تو مولوی صاحب نماز کے اندر تھوڑی سی رکعت لمبی کر لے، پیچھے مقتدیوں کا شور ہوتا ہے کہ مولوی صاحب نے آج اتنی لمبی رکعت کر دی ہے۔ آپ علیہ السلام 6.5 پارے ایک رکعت میں تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ تو میرے بھائیوں، تلاوت بالقرآن یہ قرآن کریم کا دوسرا حق ہے۔ قرآن کریم کا تیسرا حق وہ ہے فہم بالقرآن، قرآن کریم کو سمجھنا کہ قرآن کریم کہتا کیا ہے۔ آج ہم نے دنیا کی باتوں کو تو سمجھنے کی کوشش کی ہے، اگر نہیں سمجھا تو ہم نے قرآن کو نہیں سمجھا۔ آپ میں سے کتنے بندے ایسے ہیں کہ جو قرآن کے بارے میں جانتے ہیں؟ سب میں سے 2% بھی مشکل سے ہوں گے کہ جن کو قرآن کی تعلیم کا پتہ ہو، جن کو پتہ ہو کہ قرآن کیا کہتا ہے۔ تو قرآن کریم کا تیسرا حق وہ فہم بالقرآن ہے، قرآن مجید کہتا کیا ہے۔ چوتھا حق وہ ہے عمل بالقرآن، قرآن کریم کو پڑھ کر تلاوت کر کے ایمان لانے کے بعد اس کے اوپر عمل کرنا یہ بھی ضروری ہے۔ اور قرآن کریم کی تاثیر یہ ہے کہ جو اس کو پڑھتا ہے اللہ رب العزت اس کو نورانی بنا دیتے ہیں۔ جو قرآن پڑھنے والے چہرے آپ ان کو بھی دیکھا کریں، جنہوں نے قرآن نہیں پڑھا ہوتا ان کے چہروں کو بھی دیکھا کریں، صاف پتہ چل رہا ہوتا ہے۔ قرآن کریم کا 5واں حق
وہ ہے اشاعت بالقرآن، قرآن کریم کو دوسروں تک پہنچانا، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اب ان حفاظ کے ذمے یہ نہیں کہ اب حافظ بن گئے ان کی ذمہ داری ختم، نہیں، حافظ بننے کے بعد ذمہ داری بڑھ جاتی ہے۔ حافظ بننے کے بعد ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ آپ پڑھ لیے، اب ذمہ داری ہے کہ اس پر عمل بھی کریں اور دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو ان قرآن مجید کے حقوق کو ادا کرنے والا بنائے۔ میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں تاکہ ہمارے ذہن کے اندر ہو کہ قرآن کے حق کیا ہے۔ ایمان بالقرآن، تلاوت بالقرآن، فہم بالقرآن اور عمل بالقرآن، اور آخر میں ہے اشاعت بالقرآن، قرآن کریم کو دوسروں تک پہنچانا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی ان سب باتوں پہ عمل کرنے والا بنا دے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا